کام کیا وہ کیا خوب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح تابع دار اپنے والدین کا رکھے، اور اپنے والدین کے لیے یہ اسی طرح قرآن انہوں نے 5 قرآن پاک پڑھے، سورہ یاسین پڑھی 45 مرتبہ، سورہ رحمان 100 مرتبہ پڑھی، اور دیگر بھی بچے نمازی جو نماز پڑھتے رہے، جو دیگر قرآن پاک پڑھتے رہے، یہ اپنے والدین کے لیے جو بھی انہوں نے پیش کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے پروردگار عالم، مالک کل، خالق کل، راز کے کل، سب تیرے بندے تیری توفیق سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ تیری توفیق سے ذکر فکر ہوا۔ اے اللہ قرآن پاک پڑھا گیا، سورہ یاسین، سورہ رحمان، ختم پاک پڑھا گیا، درود السلام پڑھا گیا۔ اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی زیر زبر کی غلطی ہو گئی ہو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، مولا اپنی رحمت سے معاف فرما۔ جو صحیح پڑھا گیا قبول اپنی شان شان قبول فرما۔ اے اللہ اس پر ہمیں خوب اپنے شان شان ثواب عطا فرما۔ جو تو نے ثواب عطا فرمایا تیرے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نادمت احترام پیش کر کے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو آپ کی اولاد پاک عزیز رشتہ دار خاندان والے، آپ کی صاحبزادی ہیں، صاحبزادے، اے اللہ 12 امام، 14 معصوم شہیدان کربلا، کئی ہزار پیغمبر، صحابہ اکرام، صحابیات، مومنین کی بارگاہ پیش کر کے مولا قبول فرما۔ اے اللہ تمام اصحاب، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء، فقراء، صالحین کی بارگاہ پیش کر کے قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام امتی جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ان کی ارواح کو صاف کر کے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے چھوٹے جو اس کی دنیا فانی سے جا چکے، جو بھی اہل محلہ اہل خاندان میں سے اللہ تمام کی پیش کر کے قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص آج مولا جس یہ خاص ہی محفل کا اہتمام کیا گیا، اے اللہ تیرے بندے مظہر کے والد، ظفر کے والد، اے اللہ انہوں نے اپنے والد کی ارواح کے لیے نفلی عبادت کا سلسلہ کیا، تیرے حکم کے مطابق کیا، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو پیش فرما۔ اے اللہ ان کی قبر میں روحا رحمتوں کا نزول فرما۔ اگر دنیا میں ان سے کوئی کوتاہی غلطی رہ گئی ہو اللہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ نصیب فرما، آقا کی شفا سے برحمت فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفا سے برحمت فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ان کو محبت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے والدین میں سے، استاذہ میں سے، بزرگوں میں سے جو کوئی دنیا پانی سے جا چکے، اللہ جتنے بھی یہاں حاضر ہے، نانی نانا میں سے، دادی دادا میں سے، والدین میں سے، بچوں میں سے کوئی کسی کا جا چکا، مولا اس محفل کا صدقہ ان کی بھی روح کو صالح اللہ جو آئے ہیں، اللہ ان کے بھی جو جا چکے ان کی بھی قبر کی روشن منظر آسان فرما۔ اے اللہ ان کا بھی اپنا خاص رحمتوں کا نظر فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار یہاں جتنے بھی حاضر جو آئے سب کی حاضری قبول فرما، جو نہ آ سکے ان کی بھی حاضری قبول فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا مولا تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اس محفل کے وسیلے سے تیرے ذکر کے محبوب کا درود پڑھا گیا، مولا اس کی برکت ہمیں اپنی شان نشان فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے حصے کی رحمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہم پر خاص فضل فرما، اللہ شر شیطان، حاسد کے حسد، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے محفوظ فرما، اول خیر فرما، آخر خیر فرما، ظاہر خیر فرما، باطن خیر فرما۔ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہیں، روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، جن کے کاروبار نہیں کاروبار عطا فرما، جن کے کاروبار برکت عطا فرما، جن کے اولاد نہیں اولاد نورین عطا فرما، اللہ جن کی اولاد یہ نیک صالح بنا۔ پروردگار ہمیں عاجز بندوں میں اٹھانا، اے اللہ ہمیں عاجزی زندگی میں عطا فرمانا، اے اللہ بے شک تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے بندے تیری طرف سے تیری طرف لوٹ کے جائیں گے، مولا خالی ہاتھ خالی جولی لے کے آئے مالا مال فرما، سب خالی ہاتھ لے کے آئے مولا سب کی جولی مالا مال فرما، تمام کی دلوں کی نیک تمنائیں حاج کے پورے فرما۔ آئندہ ہمیں پھر توفیق عطا فرما کہ ہم تقوی اختیار کر سکیں، تیری طرف توجہ کر سکیں، تیرے محبوب پر درود پڑھ سکیں، قرآن کو پڑھ سکیں،
قرآن پر عمل کر سکیں، نماز پنج وقت پڑھ سکیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، سچی محبت عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حضرت خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ تھا، کروڑ تھا اور بے حد و حساب کرم فضل، اس نے اپنے ذکر کی محفل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی محفل میں ہمیں شامل فرمایا، اور اس درود کی برکت اور اس درود کے بارے میں تو اپنی ہی فیصلہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ عبادت قبول ہے، جو بھی درود پڑھے گا درود کی برکت اسے عطا ہوگی، اور شفاعت کا اس کا ذمہ داری بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ آج کل جو سلسلہ ایک رخ بدل رہا ہے، جو ایک طریقہ کار تھا بزرگان دین کا، وہ تو اپنی جگہ رائج ہے، وہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ ہے عجز۔ ہم اہل سنت و جماعت لوگ جو ہیں، ہمیں ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے اصحاب سے تابعین سے فقراء اولیاء سے ہمیں ادب حاصل ہوا، انہوں نے ہمیں ادب کی ہی منزل بیان فرمائی کہ اللہ کے ہاں تکبر راندہ درگاہ ہے اور عجز کو اللہ نے مقام حاصل فرمایا ہے، تو تم عاجزی کے ساتھ ہر معاملے میں پیش آنا۔ تو یہ جو سال ثواب کے سلسلہ میں بھی بہت سی بحث ہوتی رہتی ہے کہ جی یہ ثواب پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وسیلہ ہے نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ اگر پڑھے ہو تو پھر تمہیں یاد نہیں، اگر یاد نہیں تو تم سن لو، وہ قرآن ہی بیان کر رہا ہے، اللہ ہی از خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نفل کے ذریعے میرا قرب تلاش کرو، تم نوافل کے ذریعے میرا قرب تلاش کرو۔ تو نفلی عبادات جو ہیں اس میں بہت ساری صدقات ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب تو فرائض کے علاوہ جو اللہ نے اپنے ہاں مقام رکھا وہ نوافل کو بھی درجہ بندی کے لحاظ سے قرآن اس پر بیان کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے، وہ کسی کو پانی پلاتا ہے، وہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کے لیے رستہ صاف کرتا ہے، وہ تمام جو نفلی عبادت ہے اس کو اگر وہ کرتا ہے، فرضوں کے بعد نفل ہیں، جو لوگ فرضی عبادت کرتے ہیں وہ نفل کی طرف توجہ کرتے ہیں، جو فرضی عبادت نہیں کرتے وہ ان کے ساتھ بحث کی کیا ضرورت ہے، وہ نفلوں کی طرف بھی نہیں آتے۔ اچھا، جو لوگ فرض بھی پڑھتے ہیں اور نفلوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کہے کہ تم کس راستے پر چلے گئے ہو، تو پھر اس کو یہ بات اس پر پھر جو ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم قرآن پڑھ کر قرآن کو نہیں سمجھ رہے، حدیث کو پڑھ کر حدیث سمجھ نہیں رہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے اس پر توجہ نہیں کر رہے۔ آقا علیہ السلام نے احسان کا حکم فرمایا کہ تم احسان کرتے رہو، احسان کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ ہے۔ تو لہٰذا دوستو، یہ جو سال ثواب کی محفل ہے، ان گھر والوں نے اپنی عاجزی پیش کی اور ان پر احسان ہے ان کے والدین کے، اور انہوں نے، اور قرآن کہتا ہے تم اپنے والدین کے بھی احسان یاد کرو، تم میرے احسان یاد کرو۔
जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन में पाला और तुम इस हालत में थे और उन्होंने इस हालत में यानी तालीम दी, तुम्हें रास्ता दिखाया, तुम्हें चलना सिखाया, बैठना बोलना सिखाया, तो तुम्हारे वालिदैन का तुम पर एहसान है। लिहाजा तुम अगर एहसान फरामोश होगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम पर नाराज़ है। तो ये तालीमात कुरान हमें अता कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमें अता हो रही है। और हम कोई ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, हम एहसान फरामोश नहीं हैं। इन्होंने भी अपने वालिदैन के एहसान याद किए जो अल्लाह ने इन पर एक वसीले के ज़रिए। अब लोग वसीले की बात भी इस पर भी रद्द करते हैं, जबकि इनको इल्म है कि आम अगर आप तक पहुंचा है तो दरख्त के ज़रिए पहुंचा है। अगर दरख्त ना होता तो आम ना होता, अगर रसूल ना होते तो कुरान। अब तुम अगर ये कहो कि अल्लाह ताला तो चाहता तो कुरान वैसे भी नाजिल कर सकता था, तो फिर अल्लाह ने क्यों नहीं किया? अल्लाह ने, तुम अल्लाह की बात को क्यों नहीं समझते? अल्लाह ने जैसा चाहा वैसा किया और तुम इस पर खुश हो जाओ। अल्लाह ने रसूलों के ऊपर कुरान नाज़िल किया और तुम पर वाजिब किया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम रसूलों की इत्तबा करो, इनकी पैरवी करो, ताकि तुम पर अल्लाह राज़ी हो जाए। तो ये वसीला जो है ये डायरेक्ट हमें कुछ नहीं मिला। हम छत पर भी जाते हैं तो सीढ़ी के ज़रिए जाते हैं। आज हम जो है हम अपने उस्ताद, अपने वालिदैन की वजह से हैं, तो इनका एहसान है हम पर। अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तुमने हमें जो इल्म भेजा, वो जिस रास्ते से भेजा, हम हर उस रास्ते का भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। वालिदैन तुमने दिए, हम शुक्र अदा करते हैं। तुमने हमें उस्ताद दिए, हम शुक्र अदा करते हैं। तुमने हमें कुरान दिया, हम शुक्र अदा करते हैं। तुमने हमें रसूल औलिया पैगंबर भेजे, हम शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हमें शुक्र करने वालों बंदों में लिख ले। अगर हम पर कहीं शैतान का गलबा आ जाए और कहीं हमारी ज़ुबान में ऐसी बातें या दिल में बातें आ जाए तकब्बुर की कि हम ही बहुत हैं, हम काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, तो अल्लाह हमें ऐसे शैतानों और ऐसे शैतान के हमलों से महफूज फरमा। अल्लाह हमें आजिज़ी उनकी सारी वाले बंदे बना के रखना, और जिन जिन का एहसान है हम पर, तो हम उसका एहसान ज़िंदगी में चुका सकें। और मैं अक्सर महफिल में पहले भी ये बात कह चुका, पहले भी मैं ये बात काफ़ी मरतबा कह चुका कि तुम एहसान की तरफ तवज्जो करो, अल्लाह के फजल की तरफ तवज्जो करो, तकब्बुर से तवज्जो उठाओ। और तुम कुछ नहीं हो, जो कुछ भी हो अल्लाह के रहम करम से, उसके फजल से हो। और जो जो तुम्हारे पास आया ये उसका फजल है, ये उसका करम है, तुम इस पर भी शुक्र अदा करो। अच्छा, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी से कुछ खाया या पिया, किसी ने किसी को पानी पिलाया या खाना खिलाया, उस पर, खाने वाले पर, पीने वाले पर वाजिब है कि वो उसको खाना खिलाए या पानी पिलाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके लिए दुआ करे। अगर वो दुआ नहीं करता तो वो अपने ऊपर एक बोझ रखता है जो क़यामत के रोज़ उसको अदा करना होगा। लिहाजा जहाँ कहीं भी आप खाना खाएं, पानी पिएं, और जिसने खिलाया है, हालांकि अल्लाह खिलाने वाला पिलाने वाला, लेकिन अल्लाह फरमाता है जिसके ज़रिए से मैंने तुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, तुम उसके लिए दुआ करो, या उसको खिलाओ या उसको पिलाओ। नहीं कर सकते तो उसके लिए दुआ करो। लिहाजा मेरे दोस्तों, हम एहसान फरामोश कभी ना हों, इसी में हमारी भलाई है। आका इस्लाम ने हमें यही तालीम दी, हमारे औलिया ने हमें यही तालीम दी, शेख ने, हमारे वालिदैन ने यही तालीम दी कि बच्चे एहसान करते रहना और शुक्रगुजार बंदे बन के रहना, और जो तुम्हारे साथ भलाई करे उसके साथ भलाई करना, और अगर कोई ना भी करे तुम भलाई करते रहना, तुम दोस्तों के लिए रास्ता साफ करते रहना, लोगों को पानी पिलाते रहना, खाना खिलाते रहना। आका इस्लाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका है पानी पिलाना। फरमाया मत पूछो कि कौन है वो, जिसको प्यास लगी उसको पानी पिलाओ, सलाम किया करो, मत पूछो तुम कौन हो, अस्सलाम वालेकुम कहा करो। तो हमें ये इन बातों की तरफ लेके जाने की बजाय हमें आपस में एक दूसरे के साथ झगड़े में डाल दिया।
اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور شیاطین کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ بس تم اللہ کے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس کی طرف سے آئے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عنقریب وہ وقت آ جائے کہ ہمارے جو فرائض ہیں، جو نفلی عبادت ہے، وہ رہ جائے۔ آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے کردار کی طرف دیکھیں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں، اور اللہ کے احسان کو یاد کرتے رہیں اور اس کی مہربانی کی تلاش میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ انہوں نے جو اپنے والد